السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نئی حلقہ بندیوں کی جو ابتدائی فہرست جاری کی ہے، اس پر اعتراضات اور تجاویز کے لیے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہوئی ہے، اور اس تاریخ تک کب تک یہ اعتراضات اور تجاویز جمع کرائی جا سکتی ہیں الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن آگے کیا کرے گا، آگے کا جو آگے جو پروسیس ہوگا 30 نومبر تک کا، جب تک یہ فائنل حتمی فہرستیں لگیں گی حلقہ بندیوں کی، تب تک کیا کیا پروسیس ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ فاٹا کے حوالے سے کل میں نے پروگرام جو کیا تھا، فاٹا یعنی قبائلی علاقے، ماضی سابقہ فاٹا، تو قبائلی علاقوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، کیونکہ کل جو پروگرام کیا تھا اس میں میں نے سندھ کے حلقے تو بتائے تھے کہ خیر پور، ٹھٹھا، سانگڑ کی ایک نشست جو ہے وہ کراچی چلی گئی ہے، تو کم کر دی گئی ہے، تو وہاں پہ تو کم کی گئی ہیں۔ پنجاب میں ایز سچ کوئی نہیں، بلوچستان میں بھی نہیں، لیکن کے پی کے میں یعنی قبائلی علاقوں میں 6 نشستیں کم کر دی گئی ہیں۔ پہلے ٹوٹل 12 نشستیں تھیں، اور اب جو ہیں کم رہ گئی ہیں۔ اب 6 نشستیں کے پی میں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی ہیں۔ کہاں کہاں سے نشست کاٹی گئی ہے وہ میں خیبر پختونخوا کی ٹوٹل 6 نشستیں ہیں، 4 غالباً کے پی کے قبائلی علاقوں کی ہیں، ایک پشاور کی بھی ہے، پشاور کی ایک صوبائی نشست کم کر دی گئی ہے، تو وہ بھی بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل۔ لیکن الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تاریخ دی گئی ہے وہ پہلے بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے جو ابتدائی فہرست حلقہ بندیوں کی جاری کی ہے، اس پر اعتراضات اور تجاویز کے لیے 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں تجاویز اور اعتراضات جمع کرائے جا سکتے ہیں، 27 اکتوبر تک۔ اور بذریعہ کوریئر، ڈاک یا فیکس جو بھی اعتراضات یا تجاویز آئیں گی وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے مطابق، جاری اعلامیہ کے مطابق، ابتدائی حلقہ بندیوں کی رپورٹ بما فارم 5 عوام الناس کی آگاہی کے لیے شائع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کی رپورٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت 27 ستمبر سے، یعنی سپتمبر 27 کل گزر گئی، جو جس دن الیکشن کمیشن نے پہلی ابتدائی جو فہرست ہے حلقہ بندیوں کی وہ شائع کی ہے، تو کل سے لے کے اعتراضات کا عمل شروع ہو گیا ہے سمجھیں۔ اور آج بھی شاید الیکشن کمیشن میں کچھ اعتراضات آئے ہوں یا تجاویز آئی ہوں، تو آج سے سمجھے کام شروع ہے، بلکہ کل سے یہ 26 اکتوبر تک جاری رہے گا اعتراضات کا اور تجاویز کا عمل۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات متعلقہ حلقے کا ووٹر ہی کر سکتا ہے، یعنی یہ لازم ہے کہ جو اعتراض کر رہا ہے کسی حلقے پہ، کسی تبدیلی پہ، یا کوئی تجاویز دے رہا ہے، تو وہ ضروری ہے کہ اسی حلقے کا ہی ووٹر ہو۔ جبکہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ اعتراضات دائر کرنے کے لیے متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع کے نقشہ جات الیکشن کمیشن سے ضروری قیمت ادا کر کے لیے جا سکتے ہیں۔ بذریعہ کوریئر، ڈاک اور فیکس اعتراضات قابل قبول نہیں ہوں گے، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 12 کے تحت اعتراضات جمع کروانے ہوں گے۔ یہ ہے الیکشن کمیشن کی ڈیٹ۔ اچھا، کے پی کے حوالے سے بتاؤں کہ قومی اسمبلی کی خیبر پختونخوا کی 6 نشستیں کم کر دی گئی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی جنوبی وزیرستان اپر اور لوور دیر کا مشترکہ حلقہ ہوگا۔ 3 اضلاع اپر اور لوور کوہستان اور کولائی پالس کا بھی مشترکہ حلقہ ہوگا۔ پشاور کا قومی اسمبلی میں 1 حلقہ کم کر دیا گیا ہے۔ کرم، بنو، شمالی وزیرستان، لکی مروت، خیبر، ممند، کوہاٹ، کرک، ہری پور، باجوڑ، بونیر، مالاکنڈ سے 1 حلقہ ہوگا،
اور یہ الیکشن کمیشن نے جو جاری کیا ہے، یہ خبر آئی ہے میرے پاس کے پی کے سے دوستوں نے شیئر کی ہے، کیونکہ میں نے جب پروگرام کیا تھا اس میں سندھ کے تو میں نے حلقے بتائے تھے کہ سندھ کے حلقے کاٹے گئے ہیں، تبدیل کیے گئے ہیں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، جب نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے نہیں، صرف سینٹ ہے، آدھی پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے نہیں، تو آئینی ترمیم اس وقت ہو نہیں سکتی پارلیمنٹ سے۔ پارلیمنٹ تو ہوتی ہے دونوں ایوانوں پر مشتمل نا، کہ قومی اسمبلی بھی ہو، سینٹ بھی ہو، دونوں ایوان جب مل کر کوئی قانون پاس کریں، آئینی ترمیم پاس کریں، وہ بھی 2/3 میجارٹی کے ساتھ، 2/3 اکثریت کے ساتھ، 2/3 اکثریت کے ساتھ جب دونوں ایوان پاس کریں گے، اس کے بعد صدر مملکت جو بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، صدر مملکت بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، دونوں ایوانوں کی منظوری کے بعد پھر صدر مملکت دستخط کرتے ہیں، تب وہ آئینی ترمیم یعنی فائنل ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے، یا وہ قانون آئین کا حصہ بنتی ہے۔ تو اس وقت پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، تو یہ جو حلقے الیکشن کمیشن نے تبدیل کیے ہیں، یہ ٹیکنیکل سوال ہے، کسی وکیل سے میں نے ابھی بات نہیں کی، میں کوشش کروں گا رضا ربانی یا کسی ایسے ایکسپرٹ کے ساتھ بات کروں، کہ کیونکہ انہوں نے کچھ تبدیلیاں الیکشن ایکٹ میں بھی کی تھیں، ہو سکتا ہے الیکشن ایکٹ میں کوئی ان کو اختیار الیکشن کمیشن کو ملا ہو، لیکن یہ آئینی ترمیم جب نہیں ہوئی تو جو حلقہ خیرپور سے کاٹا گیا، جو ٹھٹھا سے کاٹا گیا، جو سانگھڑ سے کاٹا گیا، یا جو پشاور سے کاٹا گیا، یا جو قبائلی علاقوں کے حلقے کم کر دیے گئے، تبدیل کیے گئے، تبدیلی یعنی رد و بدل بھی ایک حلقہ بندی آئی ہے نا، تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم ہوئی نہیں، تو پھر یہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے کیے ہیں؟ تو یہ میرے ذہن میں سوال تھا، ایک سادہ سا سوال، کیونکہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں میں ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، سیاسی ایکسپرٹس بھی، قانونی ماہرین بھی موجود ہیں، الیکشن کمیشن میں لیگل ٹیمیں موجود ہیں، الیکشن کمیشن خود اس کو اپنے الیکشن ایکٹ کو سمجھ رہا ہے، قانون کو سمجھ رہا ہے، تو انہوں نے یقینی طور پر یہ کسی نہ کسی قانون کے تحت کی ہوں گی، الیکشن کمیشن کو اختیار ہوگا، نہیں تو اگر الیکشن کمیشن کو اختیار نہ ہوتا تو اس وقت کب کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے، ان کے قانونی ماہرین کی جانب سے کوئی ہلہ گلہ ہو جاتا، کوئی احتجاج شروع ہو جاتا، کوئی اعتراضات، کوئی بیان بازی، ایسا کچھ بھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے نہیں آیا سامنے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ معمولی قسم کی جو رد و بدل کیے ہیں یا کم کیے ہیں، ووٹوں کو تو تقسیم کیا ہے، آبادی کے حساب سے حلقے بھی بنائے ہیں کہ قومی اسمبلی کا حلقہ اس صوبے میں اتنے آبادی پر ہوگا، اس صوبے میں اتنی آبادی پر ہوگا، لیکن جو کاٹے ہیں، جو کم کیے ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن میں یہ چیک کرنا چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں شیئر ضرور کروں گا کہ کس قانون کے تحت، کس آرٹیکل کے تحت یا الیکشن ایکٹ کے تحت یہ رد و بدل بغیر آئینی ترمیم کے جو کی گئی ہے، تو وہ کتنا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا اور کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار تھا، لیکن یقینی طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ اختیار ضرور ہے، تبھی سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں، ان کے قانونی ماہرین بھی خاموش ہیں، لیکن فی الحال یہ میں نے شیئر کرنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا جو ٹائم فریم ہے وہ بھی دے دیا ہوا ہے کہ آپ تجاویز اور اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے کل شام کو جو رات کو جو فوری طور پر جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی ایسا کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھایا ابھی تک، اور پیپلز پارٹی نے اس بیان سے لگ رہا ہے کہ اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ فہرستیں مل گئی ہیں، اور یا پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ بھائی اعتراضات جمع کرا دیں گے، اگر کسی حلقے میں اعتراض ہوگا، کوئی تجاویز ہوں گی تو جمع کرا دیں گے، تو الیکشن کمیشن کنسیڈر کرے گا۔ پیپلز پارٹی نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ جی، پیپلز پارٹی کا جو الیکشن سیل ہے اس نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے
अपनी पार्लिमानी फहरिस्त का हल्का जाती नक्शों के साथ अजरा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए पार्लिमानी फहरिस्त हल्का जाती नक्शों के साथ पीपल्स पार्टी के मरकज़ी इलेक्शन सेल को मौसूल हो चुकी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की पार्लिमानी फहरिस्त को पीपल्स पार्टी मरकज़ी इलेक्शन सेल से हासिल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हजरात उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के डिजिटल पार्लिमानी फहरिस्त को हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी मरकज़ी इलेक्शन सेल के कोऑर्डिनेटर आसिफुल्लाह खान से अपने हल्के की तफसीलात के साथ तफसीलात तलब कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के इस एलामिया से ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम जमातों को ये फहरिस्तें भिजवा दी हैं और उन जमातों की जानिब से ज़ाहिर मरकज़ी इलेक्शन सेल जो है या मरकज़ी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है उसमें ये रखी भी गई है ताकि उन अपने जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनको इतला भी दे दी गई है। पीपल्स पार्टी ने तो दे दी है, यकीनी तौर पर बाकी जमातों ने भी दी होगी कि आप तफसीलात हमसे हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को एतराज़ है किसी हल्के के हवाले से, किसी को कोई तजावीज़ देनी है तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो अमूमन पार्टियां जो हैं वो अपनी पार्टी के ज़रिए उम्मीदवार जो है अपनी पार्टी के थ्रू जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करा सकते हैं 26 अक्टूबर तक। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।